السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو عید الاضحیٰ کے قریب جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے۔ اس ذی الحج کے مہینے میں غالباً جو قربانی کے مسائل ہیں اس پر علماء اکرام نے کئی بار کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے پہلے بھی، اور موجودہ حالات میں ہمارے سروے کے حساب سے، یعنی آپ کی آواز کے سروے کے حساب سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آئی جس کا ہم آپ کے سامنے کئی ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے ایک کمپنی ہمارے سامنے آئی ہے جس کی تحقیق ہماری ٹیم نے خود کی ہے، معتبر ہے، تو اس کے باوجود ہم خود چاہتے ہیں کہ آپ بھی مزید اس کے اوپر غور و فکر کریں اور آپ بھی خود دیکھیں۔ کمپنی کا نام ہے فارم فریش، اس کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے اس کمپنی کے بارے میں کچھ خاص چیزیں جانتے ہیں۔ پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم، میرا نام سیف الرحمان اور میں فارم فریش سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا جو نیا جو ٹاپک جو آیا ہے جی قربانی کے بارے میں، جی جو قربانی کا جو حصے بھی ہیں اس میں جی اور بکرے کا جو حصہ ہے وہ بھی ملے گا۔ آپ کی کمپنی کتنے سال سے کام کر رہی ہے؟ یہ ہماری لگ بھگ 11 سے 12 سال تک ہے۔ 11 سال سے جو ہے یہ قربانی کے تعلق سے کام کر رہی تھی۔ ہمارا تو فارم فریش کا ہے، اس کے جو بھی فوڈ کا آئٹم ہے ہمارا، جیسے ایگز ہے، سب وہ سپلائی کرتے ہیں۔ جی نہیں، یہ قربانی کا جو ٹاپک ہے، یہ جو ابھی جو چل رہا ہے ماحول، اس میں 3 چیز کے جو چیک کرے ہیں ہم، جیسے کہ سبھی لوگ جو کم پرائز میں بھی دیتے ہیں، کوالٹی نہیں دیتے ہیں، اور ہم جو نکال رہے ہیں پروڈکٹ، جو بھی چیز اس کے بارے میں نکال رہے ہیں۔ ہمارا جو سوال تھا آپ کا، آپ نے قربانی کا جو سسٹم جو حصوں کا یہ جو شروع کیا ہے، یہ اسی سال سے شروع کیا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ کر چکے ہیں؟ نہیں، اسی سال سے شروع کر رہے ہیں۔ ایسی کیا خاص ضرورت محسوس ہوئی جو آپ اس سال اس طریقے سے جو ہے اس فیلڈ میں اترنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں جو ابھی جو بھی مسئلہ آئے ہیں، پہلی تو آئے ہیں کووڈ کی وجہ سے۔ جی ابھی سمجھو کہ ایک اپارٹمنٹ میں بکرا نہیں لا سکتے یا قربانی نہیں دے سکتے، اس کے مسائل سے ہم نے یہ چیز شروع کیا ہے۔ ناظرین، سب سے اہم بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ایسے کئی اپارٹمنٹس ہیں جہاں پر جو ہے جانور نہیں لا سکتے، ایسے الاؤڈ نہیں ہے، تو ان جگہوں پر قربانی کس طرح سے ہو، تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا ہے۔ آپ کے علاوہ بھی اور کئی کمپنیاں جو ہے اس طریقے سے کام کر رہی ہیں، لیکن آپ کی کمپنی میں کیا خاص چیز ہے آپ بتائیے۔ ہمارے اس میں فرسٹ تھنگ از کوالٹی۔ جی کوالٹی اور تھوڑا سا پرائز زیادہ ہے، لیکن پیکنگ، کلیننس، نیٹنس۔ پیکنگ مطلب آپ وتھ پیکنگ ڈیلیوری کریں گے یا کسٹمر آپ کے پاس آ کر لے جائے گا؟ اگر سے وہ بک کر دیے، سمجھو کہ ایک حصہ بک کر دیے، وہ بک کرے کے بعد جو ایک حصے کا جو ریٹ ہے، لگ بھگ سمجھو کہ 12 سے 14 kg کا جو ایک حصہ گائے کا، جی تو وہ پڑے گا رفلی آپ کو 5,600 روپیہ۔ جی 5,600 میں آپ کو کلین سے پیک کر کے ٹکڑے مار کے سب بھیج دیں گے۔ جی تو آپ وتھ ڈیلیوری کر رہے ہیں؟ وتھ ڈیلیوری۔ ڈیلیوری کا کوئی ایڈیشن چارج ہے؟ ہاں، ڈیلیوری کا 250 روپیز چارج پڑے گا۔ آپ کی کمپنی کے اسپیشلی جو ہے صرف گائے کے جو حصے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بکرے کا بھی جو ہے آپ نے شروع کیا؟ بکرے میں تو حصے نہیں ہوتے، سارا بکرا ہی آپ دے رہے ہیں، لیکن سارا بکرا بھی تو لوگ اپنے گھروں میں لا کر کاٹ سکتے تھے، تو آپ بکرے کا بھی کیوں اسپیشلی آپ نے شروع کیا؟ بکرے کا اس لیے کیونکہ ایک تو کاٹنے کا مسئلہ، خون باہر جاتا ہے، یہ سب ہمارا جو ٹیم جو ہے وہ کاٹ کے سب کلین کر کے ایک مسلخ جو ہوتی ہے، وہ مسلخ ایک سمجھو کہ وہ بھی 11 سے 12 کلو تک جی ایک مسلخ بکرے کی قیمت رہے گی لگ بھگ آپ کو ایک 9,900 روپیہ۔ جی اس میں کیا ہوئے گا، مسلخ کٹے ہوئے آئے گی، پیسز کٹے ہوئے آئیں گے، اور جو بھی ہے اس کی بوٹی، کلیجی، دل، سرا، پائے سب مل جائیں گے۔ یہ سب انکلوڈنگ اس کا وزن آپ بتا رہے ہیں یا پھر اس کے علاوہ ہے؟ نہیں، 11 سے 12 کلو تک گوشت مل جائے گا بکرے میں۔ جی اگر سے جو بھی الگ جو سامان ہیں، اسپیئر پارٹس ہیں، جیسے سرا ہے، پائے ہے، اور کلیجی ہے، بوٹی ہے، وہ سب
الگ سے کور میں پیک کر کے دے دیں گے. جی تو یعنی کہ مسلخ یعنی کہ گوشت کے وزن کے علاوہ جو اس کے جسم کے دوسرے اعضاء ہیں وہ اس وزن میں نہیں تولے جا رہے ہیں. یعنی کہ اگر مثال کے طور پر اگر میں آپ سے جاننا چاہوں ایک آدمی اگر اس میں آپ کی چارٹ کے حساب سے اگر میں بتاؤں تو دیکھیے اگر ایک آدمی ایک بکرا لے رہا ہے اور غالباً اسے 10,000 کے آس پاس پڑ رہا ہے 9,900 روپے ایک بکرا تو 11 سے 12 کلو جو ہے صرف گوشت ہے. گوشت کے علاوہ جو بوٹی کلیجی جو اس کے اسپیئر پارٹس ہیں اس کا وزن اس میں تولا نہیں گیا ہے. تو اس کی کھال کا کیا کرنے والے ہیں؟ اس کی کھال کی جو ہے جس کے بھی مرحوم ہیں جو بھی نام لکھ کے دے دیں گے تو وہ آ کے وہ مدرسے کو ہینڈ اوور کر دیں گے. اور اس کی رسید چاہیے اگر کوئی کسٹمر اس کو لینا چاہے تو وہ کھال دے سکتے ہیں. اس کو بھی ہونا تو پلاسٹک کور میں پیک کر کے دے سکتے ہیں. وہ چاہیے تو کسی مدرسے کو دے سکتے ہیں یا ہم مدرسے کو دے کے جو بھی محرم گزر چکے ہیں ان کے حساب سے رسید بنا کے یا جو بھی نام بولے ان کے نام سے بھی بولنا چاہے وہ باحیات ہو چاہے وہ مرحوم ہو یا کسی کے بھی نام سے اگر وہ دینا چاہیں تو مدرسے کو اگر دینا چاہتے ہیں تو مدرسے کو دیں گے نام سے لے کے رسید بھی ان کے ہاتھ میں دے دیں گے. تو ناظرین ایک بہت اچھی اور خاص بات میں چاہوں گا کہ اس چارٹ کو آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں یہاں پر انہوں نے کافی کچھ رکھا ہے. اس میں بیف کے اندر جو ہے انہوں نے 5,600 کا ایک حصہ بنایا ہے اور ایک 6,400 کا. کیا ڈفرینسز ہیں ان دونوں حصوں میں آپ کو بتائیں؟ اس میں جو 5,600 کا جو ہے اگر سے کوئی افورڈ کرنا ہے تھوڑا منیمم میں لیکن کوالٹی تو اچھی رہے گی اس میں. ابھی آپ سمجھو کہ 1,700 کو بھی کوئی کر رہا ہے یا 2,700 کو بھی کر رہا ہے اس میں کس کو دے رہا ہے کیا دے رہا ہے وہ پتہ نہیں ہے. اس میں جو دو ٹائپ ہے نا وہ جو ہے ایک 5,600 کا اور 6,400 کا. 6,400 میں تھوڑا جانور بڑا سائز کا آتا ہے اور 5,600 کا جانور ہے وہ تھوڑا میڈیم سائز کا آتا ہے درمیانی. تو اس کے حساب سے گوشت تو اچھا رہتا ہے دونوں میں بھی. 12 سے 14 kg 5,600 میں ملتا ہے. یعنی اس کا ایک حصے کا وزن جو ہے 5,600 والے کے ایک حصے کا وزن جو ہے 12 سے 14 kg تک آ جائے گا وتھ پیکنگ کے ساتھ سبھی. اور 6,400 کا بھی 16 سے 18 kg تک ماشاءاللہ آ جائے گا. یعنی کہ جانور کا جو وزن ہوتا ہے اس حساب سے اس کی قیمتیں طے کی گئی. ہاں اس کے علاوہ یہ جو چھوٹے جانور ہیں بکروں میں کیا اس میں بھی جو ریٹ ڈفرینس ہے کیا یہ بھی وہی؟ بکرے میں کیا ہوتا ہے جنرلی بکرا جو آتا ہے 30 کلو کا بکرا آتا ہے. 30 کلو میں جو وزن ہوتا ہے چمڑے کا وزن ہوتا ہے سرے کا وزن ہوتا ہے سب ہٹا کے صرف گوشت کا حساب ہم نے لیا ہے. جب کاٹ کے چھیل کے سب ہوگے کے بعد ہمارے کو بکرے کا کلو گوشت نکلے گا لگ بھگ 9 سے 10 کلو. یعنی کہ اگر سے آپ بکرا زندہ خریدیں گے بھی باہر پہ جا کے 11 سے 12,000 تک پڑ جائے گا. یعنی کہ جس کا مسلخ 9 یا 10 کلو گوشت تک آئے گا اس کا زندہ بکرے کا وزن 30 کلو تک رہتا ہے. اچھا تو کاٹنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے صرف 10 کلو کے آس پاس 10 کلو ہو جاتا ہے بس. تو یہاں پر آپ بتا رہے ہیں 10 کلو کا کٹا ہوا جانور آپ کو ڈیلیوری کے ساتھ 9,100 روپیہ پڑے گا. 9,900 میں آپ دستیاب کر رہے ہیں. ہاں 9,100 روپیہ پڑے گا. 9,100. ہاں لگ بھگ آپ تھوڑا بڑا بکرا جائیں گے تو 11 سے 12 کلو کی مسلاخ ملے گی. وہ لگ بھگ 30 یا 30 پر 3 کلو یا 30 پر 4 کلو تک آ سکتا ہے زندہ بکرا. لیکن کٹائی مسلخ جو آتی ہے وہ 11 سے 12 کلو تک آئے گی. اچھا اس کے اندر جو اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی انکلوڈ ہے یا اس کا یہ انکلوڈ ہے اس کے ساتھ جو بھی 9 سے 10 کلو مسلخ کا جو دے رہے ہیں کٹا ہوا اس کے ساتھ جو بوٹی کلیجی دل سب جو ہے الگ سے پیک ہو کے آ جائے گا. اور چمڑا بھی یعنی کہ یہ جو وزن ہے ان کے وزن کے علاوہ یہ وزن ہے. یعنی کہ اگر تیرا اس میں سے اگر 11,500 کا اگر بکرا خرید رہا ہے کوئی کٹنگ کے ساتھ ساری چیزیں تمام اس کے اندر شمار ہیں تو اس کا اسے مسلخ ملے گا یعنی اس کا گوشت اسے ملے گا 13 سے 14 کلو تک. 13 سے 14 کلو گوشت کے علاوہ جو اس کے جسم کے اعضاء ہیں وہ بھی ملیں گے. وہ 13 سے 14 کلو کے اوپر رہیں گے. اگر مان لیں ہم 13 کلو اگر گوشت آ رہا ہے تو اس کے اندر اس کے جسم کے اعضاء پورے ملا کر اگر 2 کلو ہوتے ہیں اگر انکلوڈنگ اس کو وزن رکھ دیں گے کیونکہ سر جو ہے نا کافی وزن ہوتا ہے. سر تو رفلی 1 سے 1.5 کلو 2 کلو تک آ سکتا ہے اگر وہ ملائیں گے تو غالباً جو ہے اس کو گوشت ہی
15 کلو کے آس پاس ہو جائے گا. ہاں لیکن مسلخ جو صرف گوشت کا حساب جو 14 کلو کے آس پاس 14 کلو ملے گا. تو اس میں کتنی کیٹیگریز ہیں؟ آپ ہمارے ناظرین کو اس کی کیٹیگریز بتا دیں. اس میں جو ہے آپ کو ایک جو ہے 9 سے 10 کلو کا 9,100 روپیہ. جی. 11 سے 12 کلو کی مسلخ جو آتی ہے وہ 9,900 روپیہ. جی. اور 13 سے 14 کلو کی جو آتی ہے وہ 11,500 روپیہ پڑے گا. جی. اور 15 سے 16 کے جی کا جو ہے وہ 13,000 پڑے گا. جی. اور یہ جو 28 سے 20 کلو کا جو مسلخ آتی ہے 18 سے 20 کلو کے درمیان. ہاں 18 سے 20 کلو کا وہ جو ہے 16,500 تک پڑے گا. جی بہت اچھے. ایک اور بہت بہترین چیزیں ناظرین اس میں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. جو لوگ چھوٹے جانور کی قربانی کرتے ہیں اور اس وقت جو کووڈ کو لے کر کے اگر پریشان ہیں تو ان کے لیے ایک بہت اچھی سہولت یہاں پر ہمارے سامنے آئی ہے. تو ہم بھی اپنی طرف سے جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم نے اس کی تحقیق کی ہے. مزید اگر آپ اس کی جانکاری چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں بڑے جانور کے حصے بھی موجود ہیں جس کو انہوں نے ایک کنٹینر بتایا ہے. جس طرح آپ کے اسکرین پر ابھی جو نظر آ رہا ہے اس طرح کے کنٹینر میں پیک کر کے یہ ڈور ڈیلیوری کرنے کا آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی اسکرین پر دیا گیا ہے. اس نمبر پر اگر آپ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو کمپنی تک پہنچ جائیں گے. تو بہرحال اگر آپ میں سے کوئی خواہش مند حضرات ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور پیکنگ کا جو سسٹم انہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ اسکرین پر آپ کو جو کنٹینر دکھائی دے رہا ہے ایسے کنٹینر میں آپ کو پیک کر کے آپ کے حوالے گوشت ڈور ڈیلیوری دینے والے ہیں. اور کھالوں کے بارے میں ایک مخصوص سوال ہے. اس کی جو کھال ہے جو چھوٹے جانور کی کھال ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ کھال اگر سے چاہیے تو کور میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں. جی. یا جو بھی مدرسے کو دینا ہے اس میں جو بھی رسید ملے گی رسید میں جو نام بولیں گے محرم کا نام بولیں گے یا آپ کا نام بولیں گے اس نام سے آپ کی رسید آپ کو پارسل کے ساتھ پہنچا دیں گے. اور بڑے جانور کی کھال کا کیا کرنے والے ہیں؟ بڑے جانور کی بھی کھال ویسے ہی ہوئے گا کیونکہ اس پہ 7 حصے ہوتے ہیں. 7 آدمی کا جو حصہ رہے گا 7 رسید بنیں گے اس میں. جی. ایک چمڑے میں 7 جنوں کا جو اب سمجھو کہ آپ نے 5,600 کا بیل لیا اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. اگر کوئی ہمارے ناظرین میں سے ایک اکیلا شخص 7 حصے لے رہا ہے اور اسے کھال بھی چاہیے تو کیا اس کو بھی کھال پہنچا سکتے ہیں بڑے جانور کی؟ ہاں پہنچا سکتے ہیں. جی چلیے بہت اچھا. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ بڑے جانور کے 7 حصے اگر آپ کے آس پڑوس یا دوست احباب مل کر کے اگر لے رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پر آپ 7 حصے کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس کی کھال چاہیے تو کھال بھی آپ کے حوالے کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی مدرسے یا کسی ایسی تعاونی جگہ پر جہاں پر خیراتی ادارے ہوں ایسے جگہ اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی پہنچانے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں. اس کا جو مقصد ہے کمانے کے واسطے نہیں ہے, یہ سہولت کے واسطے ہے, سب کی سہولت. ایک چیز پارسل آپ کے گھر کو پہنچ جائے گا, آپ چاہے گوشت بانٹ سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آج جو چل رہا ہے کووڈ کے وجہ سے سب لوگ حصہ دینا ہے نہیں دینا ہے, کاٹنا ہے چھلنا ہے, کیا کرنا ہے, صفائی کرنا ہے, خون کہاں کرنا ہے, سب آتا ہے. تو اس کے وجہ سے ہم نے یہ صرف ہم کمانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, صرف سہولت کے لیے کر رہے ہیں. ناظرین اس طریقے سے جو انہوں نے کمپنی کا جو آغاز کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سہولت کا جو ایک سامان جو مہیا کرنے کا جو انہوں نے پلان کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ قابل قدر ہے. تو ہم آپ کی آواز کی جانب سے آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس وقت اس موقع پر جو آگے بڑھ کر صرف انکم کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے جو آپ لوگوں نے اسٹیپ اٹھایا ہے اس کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین ہم آپ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں, یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کی ہمت افزائی کریں بلا تحقیق کے ساتھ. آپ بھی ان کی ہمت افزائی کریں کہ اگر اس طریقے سے اگر یہ کام جو کریں جس طرح ہم نے دیکھا ہے اس طریقے سے اگر یہ کام کرے تو یہ کام بالکل قابل تعریف ہے. آپ کی آواز کا بھی بہت تہ دل سے شکریہ کرتے ہیں. ہماری کمپنی جو نام ہے فارم فریش کی کمپنی کی طرف سے بہت شکریہ تمہارا. تو آپ کی آواز کے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.